السلام علیکم، میں سفیان بٹی۔ ناظرین، پاکستان کے اندر ظلم و ستم اور ناانصافی اپنے عروج پر کس طریقے سے عدالتیں لیٹ چکی ہیں، انصاف ناپید ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو خواتین کے ساتھ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، خواتین کے اوپر جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان لوگوں کو ان کے ضمیر کیسے اجازت دے سکتے ہیں۔ ان کے گھر میں بھی تو خواتین ہیں، ان کی بھی اتنی ہی عزت، ان کی بھی اتنی امپورٹنس ہے جتنی کہ ان کے اپنے گھر کی خواتین۔ جو ان خواتین کے ساتھ یہ بیہیویئر کر رہے ہیں تو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ خواتین کے ساتھ اتنا ظلم یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے جیسے الیکشن نزدیک آتا جا رہا ہے، یہ لوگ اپنا شکنجہ کستے جا رہے ہیں، پریشانیاں مزید بڑھاتے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ الیکشن ڈے پر یہ جو پاکستانی کے اندر ایک غم و غصہ اور اپنے عروج پر جا رہا ہے، جو پاکستانی اس وقت پریشانی کی حالت میں مبتلا ہے، ہر طرف پریشانی ہے۔ جس طریقے کے حالات پاکستان کے اندر پیدا کر دیے گئے ہیں، اسپیشل جو ابھی عمران خان صاحب کے بارے میں بڑی خوفناک چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ عدالت کے اندر جو عمران خان صاحب اور جج کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، ایک جھگڑا سا سمجھ لیا ایسا ہو گیا، تو کچھ چیزیں جو باہر رپورٹ کی جا رہی ہیں وہ ان کے من مرضی کے صحافی نا سرکولیٹ کروا دیتے ہیں خبر، لیکن اندر کی جو خبریں ہیں نا وہ تو بعد میں جو عمران خان صاحب کے وکلاء کی ٹیم ہے جب وہ اگر بتاتی ہیں تو پہلی خبروں سے وہ میچ ہی نہیں کرتی۔ یہ تو اپنی مرضی کی خبریں باہر سرکولیٹ کرواتے ہیں تاکہ حالات جو ہے نا ان کے کنٹرول کے اندر رہیں۔ ناظرین، عدالت کے اندر آج ایک بڑی خوفناک چیز ہوئی، بڑی خوفناک، انتہائی خوفناک۔ عمران خان صاحب کی زندگی اس وقت شدید خطرے میں، اس کے اندر اس بات کے اندر دوسری کوئی رائے نہیں۔ جج صاحب اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے درمیان جو تلخ کلامی ہوئی ہے نا، یہ بڑی معنی خیز ہے۔ مطلب عدالتیں کیسے ایسا روڈ بیہیویئر کر سکتی ہیں؟ عمران خان صاحب کو جج صاحب ایسے آرڈر دے رہے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیں، آپ بولیں نا۔ یہ بات پہلے بار نہیں جو ان کے من پسند صحافیوں کے ذریعے جو خبریں سرکولیٹ کروا دی جاتی ہیں وہاں پر تو کچھ اور بتایا گیا، لیکن اب جب یہ بات سامنے آئی ہے، عمران خان صاحب کی وکلاء کی ٹیم کے نے جب باہر آ کر یہ انکشافات کیے ہیں کہ عمران خان صاحب اور جج کے درمیان ایک جھگڑا پیدا ہو گیا، ایک بڑی تلخ کلامی ہوئی ہے وہاں، تو جج صاحب نے کہا آپ خاموش ہو جائیں، آپ بولتے جا رہے ہیں۔ بات کیا ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب سے ڈیمانڈ کی گئی کہ جناب آپ یہ جو سیفر کیس کے اندر مجرم ہے، یہ سیکرٹ تھا، اس کو آپ لوگوں نے آپ نے لیک نہیں کرنا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے یہ کہا میرا جرم صرف یہ ہے کہ ایک پاکستان کے خلاف جو سازش گھڑی گئی اس کے اندر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، تو اگر تو اس کو پوری پبلک کے سامنے رکھنا، ایک سازش کو الٹنا، اگر یہ جرم ہے تو صحیح ہے، یہ باقی میں نے پھر جرم کیا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو سیفر کے اصل مجرمان ہیں، جن کو یہ سیفر آیا، جنہوں نے اس سیفر کے اوپر عمل درآمد کیا اور میری چلتی ہوئی حکومت گرا دی، آپ لوگ ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ تو وہاں پر جج صاحب ان کو بولتے ہیں آپ خاموش ہو جائیں، آپ بات مت کریں۔ مطلب جو وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، جو حقائق سامنے رکھنا چاہتے ہیں، ان کو وہاں بولنے نہیں دیا جاتا جج صاحب کی جانب سے۔ انصاف کا معیار تو آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ ایک طرف پاکستان کا مجرم جس کو سپریم کورٹ کی جانب سے سزا سنائی گئی تھی، 4 سال ملک سے فرار رہا، جب واپس آیا تو 7 منٹ کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ اسے پاک صاف کر کے گھر بھیج دیتی ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کے وکلاء کی ٹیم وہاں پر ایک اپیل کرتے ہیں کہ جناب یہ جو سیفر کا جھوٹا کیس چل رہا ہے نا، اس کیس کو روکنے کے لیے ہم یہاں پر ایک اپیل کر رہے ہیں، ہماری بات سن لیں۔ جو درخواست وہاں دی تھی تو ان کی اپیل کو مسترد کر دی جاتا، مطلب بات بھی نہیں وہاں پر سنی جاتی۔ تو ایک طرف سپریم کورٹ سے سزا یافتہ مجرم کے جو کیسز ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی سزا کو کالعدم کر دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف ایک اپیل کی جاتی ہے، اس کو بھی مسترد کر دیا جاتا ہے۔ تو عدالتی نظام اس طریقے سے اب پاکستان کے اندر کام کر رہا ہے، اور جو عدالتوں کا بیہیویئر ہے، جو ججز کا بیہیویئر ہے اب عمران خان صاحب کے ساتھ، یہ بڑا خوفناک ہے۔ تو عمران خان صاحب کی زندگی اس وقت شدید خطرے میں ہے۔ پاکستانی ہر پاکستانی ہے نا، اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے آواز اٹھائے، اس کے ساتھ کھڑا ہو، نہیں تو ذوالفقار علی بھٹو 2 آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ جس طریقے کے اب حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، شکنجہ ٹیٹ کیا جا رہا ہے، ہر طرف سے عمران خان صاحب کے جو راستے بند کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب ختیجہ شاہ جس کا جو لاہور سے ہیں اور تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی ہیں، آپ جانتے ہوں گے صاحب، ان کو 9 مئی کے اندر گرفتار کیا ہوا تھا، اب ان کو جناب کوئٹہ بھیج دیا گیا کہ جھوٹے کیس کے اندر لاہور سے کوئٹہ بھیج دیا گیا ہے۔ مطلب ایسا ظلم خواتین کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران ریاض کو پہلے جب گرفتار کیا گیا تھا تو انہوں نے ہر شہر کے اندر اس کو گھمایا، کبھی یہاں کبھی وہاں، تو اب خواتین کے ساتھ یہ ظلم و ستم شروع ہو چکا ہے۔ مطلب کیسے ضمیر اجازت دے سکتا ہے کہ اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر خواتین کے ساتھ یہ اس حد تک چلے جائیں؟ وہ پاکستانی خواتین ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں، آپ لوگ کیسے ان کے ساتھ ایسا کر سکتے ہو؟ وہ آپ کی بھی بہنیں ہیں، جتنی امپورٹنٹ یا جتنی قابل عزت آپ کے گھر کی خواتین ہیں اتنی ہی وہ بھی ہیں۔
ان کے ساتھ ایسا رویہ کیوں؟ جبکہ عدالت کے اندر سے ضمانت مل جاتی ہے، پھر ایک جھوٹے اور بوگس کیس میں انہیں وہاں کوئٹہ شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ ان کو جو ٹارگٹ کروا رہا ہے نا، وہ اصل میں مریم نواز صاحب ہے۔ مریم نواز کو خوف ہے کہ اگر الیکشن سے پہلے ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک بھی باہر آ گئی نا، صنم جوید یا ختیجہ شاہ، اور میرے خلاف اگر انہوں نے الیکشن لڑا، مطلب مریم نواز کے خلاف، تو الیکشن کے اندر نشان عبرت بنا دیں گے اور وہ بےزتی ہضم نہیں ہوگی۔ اسی خوف سے اب عجیب و غریب سے ہتھ کنڈے ان کے اوپر جو اپلائی کیے جا رہے ہیں، یہاں سے کیس ختم ہوا ہے تو کوئٹہ بھیج دیا ہے۔ مطلب خواتین کے ساتھ ایسا مطلب بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ چلو جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ لوگوں نے جو ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، سمجھ آتی ہے، آپ نے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے ہیں، ایک بندے کو پاکستان کے اوپر مسلط کر کے اپنے فوائد جو ہے نا ان کا تحفظ کرنا ہے، لیکن خواتین کے ساتھ ایسا ظلم کیوں؟ یہ سمجھ سے بالا تر ہے، تو یہ ظلم رکنا چاہیے۔ اس کے بعد جناب ملٹری کورٹ ٹرائل کے بارے میں جو سپریم کورٹ کے اندر ایک پینڈنگ کیس تھا، تو سپریم کورٹ نے آج واضح کہہ دیا کہ آپ ملٹری کورٹس کریں۔ جو بھی لوگ 9 مئی انسیڈنٹ کے اندر ملوث تھے، 9 مئی تو جن لوگوں نے کروایا رانا ثناءاللہ کو پکڑے، سب کھل کر سامنے آ جائے گا، لیکن نشان عبرت بنانا ہے، خوف پھیلانا ہے پاکستان کے اندر تاکہ الیکشن کے دنوں کوئی آواز نہ اٹھ سکیں۔ تو اب عمران خان صاحب کا بھانجا حسان نیازی بھی ان کے اندر شامل ہے، تو باقی غالباً 106 لوگ ہیں، تو ان کا اب ملٹری کورٹس کروانے کے لیے سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کر دیا ہے کہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ آپ ان لوگوں کا ملٹری کورٹس کریں۔ آپ جانتے ہیں ملٹری کورٹس کے اندر وکیل بھی نہیں کرنے دیا جاتا، مطلب اپنا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے سنا دیتے ہیں اپنی تحقیق کے مطابق۔ تو اب ملٹری کورٹ کے اندر ان کو سزائیں ہوں گی، اور پاکستان کا عدالتی نظام جو کہ ظلم کے آگے کھڑا ہونا جس کا کام ہے، لیکن وہ خود اب حکم جاری کر رہا ہے کہ ان کا آپ ملٹری کو ٹرائل کریں اور انہیں سزائیں دیں۔ ناظرین جیسے اپڈیٹس آتی ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر رہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔